وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. آج کے درس کا موضوع ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ کی حالات اور ان کی کتب جرح و تعدیل کا منہج. آپ کا نام ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی بن مسعود بن نعمان بن دینار بن عبداللہ بغدادی ہے. بغداد میں ایک محلہ تھا جس کا نام دارالقطن تھا. آپ وہاں کے رہائشی تھے، اس وجہ سے آپ کی نسبت بن گئی دارقطنی. آپ 306 ہجری میں پیدا ہوئے. امام دارقطنی رحمہ اللہ کے مشہور اساتذہ میں سے امام ابو القاسم بغوی، امام ابو بکر بن داود وغیرہ ہیں. آپ کے مشہور تلامذہ میں سے امام ابو نعیم اصفہانی، امام ابو بکر برقانی، امام حاکم رحمہ اللہ وغیرہ ہیں. امام دارقطنی بھی جرح و تعدیل اور علل حدیث کے بہت بڑے امام تھے. آپ کی امامت و ثقافت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے. آپ کے شاگرد شیخ الاسلام ابو طیب طاہر بن عبداللہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا ہے. تاریخ بغداد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 36. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ امام دارقطنی کے بارے میں لکھتے ہیں: آپ یگانہ روزگار، یکتا زمانہ، امام وقت اور نابغہ اثر شخصیت تھے. علوم حدیث، علل حدیث اور اسماء الرجال کے علوم آپ پر ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. علاوہ ازیں صدق و امانت، فقہ و عدالت، قبول شہادت، درستگی عقیدہ و منہج میں بلند مقام پر فیض تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کو الامام الحافظ المجود شیخ الاسلام کہا ہے. المحدث سیر اعلام نبلا جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 449. ایک جگہ پر امام ذہبی فرماتے ہیں بل کان سلفیًا، بلکہ امام دارقطنی سلفی تھے. سیر اعلام نبلا جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 457. حافظ سخاوی نے کہا وَبِهِ خَتَمَ معرفت العلل، آپ پر علل کی معرفت ختم ہو گئی. الاعلان بالتوبیخ صفحہ نمبر 165. امام دارقطنی رحمہ اللہ امام الجرح و تعدیل تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا. اس بات کا اندازہ ہم
کتاب العلل سے لگا سکتے ہیں۔ امام دارقطنی کی کتاب العلل جو فن علل کے اندر سب سے بڑی کتاب ہے، 16 جلدوں میں مطبوع ہے۔ اس کتاب کے اندر احادیث کی سندوں، روات حدیث پر بحث ہے جرح و تعدیل کے لحاظ سے۔ یہ ساری کتاب امام دارقطنی رحمہ اللہ نے زبانی لکھوائی تھی۔ سبحان اللہ۔ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں، میں نے امام برقانی سے پوچھا کیا ابو الحسن دارقطنی اپنے کتاب العلل آپ کو زبانی لکھواتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ بغداد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 37 پر یہ بات موجود ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے تفصیلی حالات پر درج ذیل حوالے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 34 سے آگے کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ تاریخ ابن معقولہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 40، الانساب للسمعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 991، سیر اعلام نبلا جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 449 سے آگے کئی صفحات پر یہ ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ماہنامہ محدث شمارہ نمبر 373، اس کے اندر ہمارا ایک مفصل مضمون امام دارقطنی رحمہ اللہ کے حالات اور ان کی کتب حدیث کے منہج کے عنوان سے چند ماہ قبل شائع ہوا تھا۔ یہ پڑھنے کے لائق ہے مضمون۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتب جرح و تعدیل سے پہلے سنن دارقطنی ایک بڑی مشہور و معروف ان کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جرح و تعدیل کی بہت زیادہ بحوث موجود ہیں۔ در حقیقت امام دارقطنی رحمہ اللہ نے سنن دارقطنی لکھی ہی اسی مقصد کے لیے تھی کہ طلبہ علوم نبوت کے سامنے ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ اس کی ترتیب بھی فقہی ہو، لیکن اس کتاب کے اندر ضعیف روایات جمع کر دی جائیں۔ مثلا کتاب الطہارہ کی ضعیف روایات، کتاب الصلاۃ کی، کتاب الحج کی، وغیرہ وغیرہ۔ سنن دارقطنی کے اندر اکثر روایات ضعیف اور موضوع ہی ہیں، ہاں کچھ روایات صحیح اور حسن بھی ہیں۔ پہلے ہم سنن دارقطنی جو علل کی، جرح و تعدیل کی، حدیث کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، اس کا منہج پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سنن دارقطنی کے اندر کل احادیث کی تعداد 4835 ہے۔ صحیح احادیث بھی ہیں اور اکثر بیشتر ضعیف روایات ہیں۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فقہی ترتیب کا خیال رکھا ہے اور آپ رحمہ اللہ فقہ میں بہت ماہر تھے۔ فقہ کی چھوٹی چھوٹی جزیات پر بھی ان کی نظر تھی۔ اس کا اندازہ ہمیں سنن دارقطنی کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔ اپنی اس کتاب میں ضعیف اور موضوع روایات بہت زیادہ لائے ہیں۔ کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو فقہا ان روایات سے استدلال کرتے ہیں، ان کے مستدل روایات کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ تو روایات ہی ضعیف ہیں، جھوٹی روایات ہیں، جن سے کئی فقہا اپنے فقہی مسائل پر استنباط کرتے ہیں، ان کی کلی کھولنے کے لیے یہ کام کیا۔
امام دارقطنی رحمہ اللہ علل پر بہت بات کرتے ہیں، علل حدیث پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ اگر کسی حدیث میں اختلاف ہو تو اس میں راجے کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ مثلا حدیث نمبر 20 میں لکھتے ہیں والمحفوظ عن ابن عیاش، یہ روایت ابن عیاش سے محفوظ ہے۔ اگر کوئی کثیر الخطا راوی حدیث بیان کرنے میں غلطی کرے تو امام دارقطنی اس غلطی کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیے حدیث نمبر 38، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں روات پر بڑی بحث کی ہے، ضعیف اور متروک راویوں پر بہت زیادہ بحث کی ہے۔ چند ایک مثالیں، حدیث نمبر 47 میں لکھتے ہیں رشدین بن سعد لیس بالقوی۔ حدیث نمبر 70 میں لکھتے ہیں ابان بن عیاش متروک۔ حدیث نمبر 84 میں لکھتے ہیں سعید بن ابی سعید ضعیف۔ حدیث نمبر 86 پر تبصرہ کرتے ہیں غریب جدا، خالد بن اسماعیل متروک۔ اس طرح اکثر روایات میں جو بھی ضعیف اور جھوٹا متروک کذاب دجال راوی ہو اس پر ضرور تبصرہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی روایت مرسل ہو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے۔ مثلا دیکھیے حدیث نمبر 49، اگر حدیث صحیح ہے تو امام دارقطنی رحمہ اللہ وضاحت کر کے لکھتے بھی ہیں کئی روایات پر کہ یہ حدیث صحیح ہے سنن دارقطنی میں۔ مثلا حدیث نمبر 78 پر لکھتے ہیں اسنادہ حسن، حدیث نمبر 85 پر لکھتے ہیں اسناد صحیح، نیز دیکھیں حدیث نمبر 96۔ بعض دفعہ کئی روایات کو اکٹھا لکھتے ہیں، ان پر تبصرہ نہیں کرتے، پھر آخر میں ان روایات پر ایک ہی بار اکٹھا تبصرہ فرما دیتے ہیں۔ مثلا حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، ان تینوں روایات کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذہ اسانید صحاح، یہ سندیں صحیح ہیں۔ یہ مختصر سنن دارقطنی کا منہج ہے اختصار کے ساتھ۔ جس طرح امام ابن معین کے شاگردوں نے سوالات کیے اور پھر کتاب مرتب کی سوالات کی، امام ابن معین رحمہ اللہ کے جوابات بھی لکھے، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں نے، ان کے بیٹوں نے اپنے والد محترم سے جرح و تعدیل کے سوالات کیے اور ان کے والد محترم نے جو جواب دیے ان کو بھی تحریر کیا، مرتب کیا، کتابیں لکھی۔ بالکل اسی طرح امام دارقطنی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فن جرح و تعدیل میں امامت کا مرتبہ دیا تھا، تو ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ اپنے استاد محترم کی ہر بات کو راویوں پر، علل حدیث پر اس کو لکھتے تھے۔ 5 ہمارے سامنے سوالات کی کتابیں موجود ہیں جن میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کے شاگردوں نے امام دارقطنی کے جوابات کو نقل کیا ہے۔ ان 5 کتابوں کا منہج پیش خدمت ہے۔ پہلی کتاب ہے سؤالات ابی بکر البرقانی للامام ابی الحسن الدارقطنی فی الجرح والتعدیل وعلل الحدیث، یہ کتاب ہے۔ امام برقانی رحمہ اللہ نے اپنے استاد محترم
امام دارقطنی رحمہ اللہ سے جو سوالات کیے تھے جرح و تعدیل اہل حدیث کے متعلق، انہوں نے ان سوال و جواب کو مرتب کیا اور کتاب ترتیب دی۔ اس کتاب کے اندر امام دارقطنی سے 843 سوال کیے گئے، 843 روایات جرح و تعدیل کے اعتبار سے، اہل حدیث کے اعتبار سے امام دارقطنی کی اس میں موجود ہیں۔ حروف تہجی کے اعتبار سے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے امام برقانی رحمہ اللہ نے۔ اس کتاب میں اکثر راوی وہ ہیں جو امام دارقطنی کے اساتذہ ہیں۔ امام برقانی رحمہ اللہ نے امام دارقطنی کے اساتذہ یا امام دارقطنی کے اساتذہ کے اساتذہ اکثر انہی کے متعلق سوالات کیے تھے، تاکہ جرح و تعدیل کے اعتبار سے ان کے ہمیں حالات معلوم ہو سکے۔ وہ امام ابوبکر البرقانی رحمہ اللہ نے اپنے سوالات کی کتاب میں ان کو جمع کر دیا ہے۔ جتنے بھی کتب حدیث پیچھے والی ہیں، بعد والی ہیں، مثلا امام دارقطنی کی کتابیں ہیں، امام حاکم کی کتابیں ہیں، امام طبرانی کی کتابیں ہیں، ان کے شیوخ کے حالات تلاش کرنا تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ یہ پیچھے والے محدثین ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدث یمن مقبل بن ہادی الوادعی الیمنی رحمہ اللہ کو، کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں فن رجال پر کام کرنے کا منہج عام کیا تھا۔ انہوں نے خود بھی کئی ایک کتب رجال پر کام کیا، اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ رجال پر کام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کے سارے کام ان بعد والے محدثین کے شیوخ پر ہیں، مثلا امام طبرانی کے شیوخ کے حالات، امام دارقطنی کے شیوخ کے حالات، امام حاکم کے شیوخ کے حالات وغیرہ وغیرہ، اور یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ اپنے ایک مستقل لیکچر میں مقبل بن ہادی الوادعی الیمنی رحمہ اللہ، یمن کے بہت بڑے محدث، ایک چوکیدار تھے مدینہ منورہ میں۔ ایک چوکیدار سے اللہ نے محدث کیسے بنایا، پھر اپنے یمن ملک کے اندر واپس گئے، ایک جنگل میں ایک باغ میں اپنا ڈیرا لگایا، وہاں کیسے دین کا کام کیا، اور کیسی حدیث اور علوم حدیث اور جرح و تعدیل کے فن کو عروج تک پہنچایا۔ ان کے شاگرد جو زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے، اور ان کے آگے شاگرد، ان کی جرح و تعدیل میں کیا خدمات ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ایک لیکچر میں آگے پیش کریں گے۔ دوسری کتاب سؤالات ابی عبد الرحمن السلمی للامام دارقطنی فی الجرح والتعدیل وعلل الحدیث، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں 508 راویوں پر بحث ہے۔ حروف تہجی کے اعتبار سے یہ کتاب مرتب ہے۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ امام دارقطنی سے سوالات کرتے تھے، استاد محترم فلاں راوی کیسا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ فلاں راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ مثلا سألتہ عن ابراہیم بن ہاشم البغوی، میں نے امام دارقطنی سے سوال کیا ابراہیم بن ہاشم البغوی کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے کہا ثقۃ مامون، یہ ثقہ ہے، مامون ہے۔ اس طرح 518 راویوں پر یہ بات موجود ہے۔ اگلی کتاب ہے سؤالات ابی عبد اللہ الحاکم النیسابوری للامام ابی الحسن الدارقطنی رحمہ اللہ، یہ کتاب ہے سؤالات ابی عبداللہ الحاکم النیسابوری۔ امام حاکم مستدرک حاکم والے بڑے مشہور محدث جن پر ہم نے بات کی ہے، متساہل ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہم نے ذکر کیا تھا امام حاکم رحمہ اللہ کا بھی۔ اس کتاب میں امام حاکم رحمہ اللہ نے
امام دارقطنی سے جرح و تعدیل کے حوالے سے سوال کیے۔ اس میں کل راویوں کی تعداد 535 ہے۔ حروف تہجی کے اعتبار سے یہ کتاب مرتب ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے سوچا کہ اہل عراق کے روات ان کی معرفت مجھے نہیں آتی، عراق والے جو راوی ہیں ان کا مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے رجسٹر پر عراق کے راویوں کے نام لکھے، وہ نام لکھ کر امام دارقطنی پر پیش کیے۔ استاد محترم، ان راویوں کے حالات کا مجھے علم نہیں ہے، یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہیں۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ان تمام راویوں کے آگے حکم لگا دیے، یہ ثقہ ہے، ضعیف ہے، متروک ہے، کذاب ہے، دجال ہے، بزاء ہے، ثقہ ہے، صدوق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر امام حاکم رحمہ اللہ نے ان ناموں کو امام دارقطنی پر پیش بھی کیا، وہ پیش کرتے جاتے تھے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ ہر راوی پر تبصرہ کرتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے عراق کے راویوں پر مشتمل اپنا مجموعہ، اپنے سوالات اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کے جوابات کتابی شکل میں مرتب کیے، جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم الحمدللہ ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چوتھی کتاب سؤالات حمزہ بن یوسف السہمی للامام ابی الحسن الدارقطنی۔ امام حمزہ بن یوسف السہمی رحمہ اللہ، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر امام حمزہ السہمی نے امام دارقطنی کے ہی سوالات نقل نہیں کیے کہ جو سوالات امام دارقطنی سے کیے بس وہی جمع کر دوں، نہیں، اکثر سوالات امام دارقطنی سے ہی کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے اور بھی فن جرح و تعدیل کے علماء ان سے بھی سوالات کیے تھے، جو انہوں نے جواب دیے، ان کے جوابات بھی یہاں جمع کر دیے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کے اکثر جوابات بھی یہاں جمع کر دیے۔ یعنی امام حمزہ بن یوسف السہمی کی یہ کتاب صرف امام دارقطنی کے جوابات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس دور کے اور بھی جرح و تعدیل کے علماء، اس فن کے محدث، ان سے بھی سوالات کیے تھے۔ کچھ سوال و جوابات دیگر محدثین کے بھی ہیں۔ مثلا ابو بکر الاسماعیلی، ابن غلام الزہری، ابو زرع الکشی، ابو مسعود الدمشقی وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، ان سے سوال بھی کیے تھے امام سہمی نے، تو ان کے جوابات اور سوالات بھی اپنی کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔ اس میں کل روات 460 ہیں، 460 راویوں پر بحث اس کتاب میں موجود ہے۔ پانچویں کتاب ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ کے سوالات پر، سؤالات ابی عبداللہ بن بکیر البغدادی وغیرہ من المشایخ للامام ابی الحسن الدارقطنی رحمہ اللہ۔ امام بکیر بغدادی نے امام دارقطنی سے صرف ان روات کے بارے میں سوال کیے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور الضعفاء للنسائی کے راوی تھے۔ امام ابی عبداللہ بن بکیر البغدادی رحمہ اللہ نے عام راویوں کے بارے میں سوال نہیں کیے، بس بخاری، صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے کرتے جن راویوں پر کوئی اشکال تھا وہ الگ لکھتے گئے، اسی طرح صحیح مسلم کے کچھ راوی، اور اسی طرح الضعفاء امام نسائی کی کتاب رحمہ اللہ کی ضعیف راویوں پر، اس میں سے کچھ راوی ان کے ہاں مشکوک تھے، راجی کی بات نہیں ان کے ہاں معلوم ہو رہی تھی،
تو انہوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور الضعفاء للنسائی کے روات کے بارے میں اپنے استاد امام دارقطنی سے سوالات کیے، انہوں نے آگے سے جواب دیے۔ اس کتاب میں کل راوی 56 ہے، پہلے 31 راوی حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب ہے، پھر آگے دوسرا باب الباب الثانی کا نام دیا گیا ہے، اس کا نام رکھا ہے امام ابو عبداللہ بن بکیر البغدادی نے ذکر ما ورد فی اثبات اصحاب الشیوخ الذین دار علیہم الاسناد، یہ باب قائم کیا ہے، یعنی ایسے شیوخ جن پر سندوں کا دار و مدار ہے، زیادہ سکہ شیوخ ہیں اور سندیں انہی پر گھومتی ہیں، تو اس میں 37 سے لے کر 56 تک کتاب کی ترتیب مشہور محدثین کے شاگردوں پر الگ الگ مرتب کیا ہے۔ مثلا اصحاب ابن جریج، اس میں ابن جریج رحمہ اللہ کے شاگرد الگ کر دیے، اور دیگر مشہور محدثین جن پر سندوں کا دار و مدار ہے اور وہ زیادہ سکہ ہیں، زیادہ اثبت ہیں، ان کے شاگردوں کا الگ الگ ذکر کر دیا ہے۔ یہ 5 کتابیں جرح و تعدیل کی جو سوالات پر مشتمل ہیں، اللہ کی توفیق سے یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان 5 کی تحقیق ابو عمر محمد بن علی الازہری حافظہ اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑے احسن انداز میں ان کتابوں کی تحقیق کی ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کئی ایک اور بھی جرح و تعدیل پر کتابیں ہیں، مثلا اسماء التابعین، اس کتاب میں صرف تابعین کے ناموں کا ذکر کیا ہے، اللہ ان محدثین کو جزائے خیر دے، کس طرح انہوں نے صحابہ پر الگ کتابیں لکھی، تابعین پر الگ، کیوں؟ تاکہ فرق واضح ہو کہ یہ صرف تابعین ہیں، ضعیف راویوں پر الگ کتابیں، تاکہ کوئی ضعیف کو سکہ نہ سمجھ لے، سکہ پر الگ کتابیں، سبحان اللہ، یعنی انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے، اس پر کتاب لکھ دینی چاہیے۔ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالرشید راشد رحمہ اللہ، یہ وہ میرے قابل فخر استاد محترم تھے جو مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے اور جامعہ رحمانیہ پرانا ادارہ ماڈل ٹاؤن کے اندر اسی میں ساری زندگی پڑھاتے رہے، پھر بیمار ہو گئے، میرا ان سے بڑا تعلق تھا، وہ بڑی رہنمائی کرتے تھے، یہ جو بھی میں الفاظ جرح و تعدیل پر بول رہا ہوں میں اس قابل کہاں، یہ سراسر ساری محنت میرے استاد محترم شیخ عبدالرشید راشد رحمہ اللہ کی ہی ہے۔ انہوں نے مجھے 3ری کلاس میں لگا دیا تھا راویوں کو تلاش کرنا، سند کی تحقیق کرنا، اللہ میرے استاد محترم کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ میں جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں مرکز تربیہ الاسلامیہ فیصل آباد میں تخصص کی تعلیم میں زیر تعلیم تھا، میں ہر جمعرات استاد محترم کی تیمارداری کے لیے آتا تھا لاہور، فیصل آباد سے لاہور، رات کو آتا، تیمارداری کر کی خدمت کر کے رات کو واپس چلا جاتا تاکہ کلاس کا حرج نہ ہو۔ ایک دن میں آیا، میں نے دیکھا کہ استاد محترم کی حالات بہت نازک ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے ایک سوال کیا اپنے استاد محترم سے، استاد محترم آپ ساری زندگی حدیث کی خدمت کرتے رہے ہیں اور جائدۃ الاحوذی جو حافظ ثناء اللہ مدنی استاد العلماء ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان نے ترتیب دی ہے، اس میں بہت بڑا کردار ہمارے استاد محترم عبدالرشید راشد صاحب رحمہ اللہ کا ہے، وہی کاتب تھے، وہی معاون تھے، ان کی ہی اکثر محنت ہے۔ حافظ صاحب کی رہنمائی، ان کی سرپرستی میں وہ ساری جلدیں 4 جلدوں میں جائزۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی مکمل کی۔ میں نے پوچھا استاد محترم آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہو کہ حدیث پر کام ہونا چاہیے، جرح و تعدیل پر کام ہونا چاہیے،
آپ مجھے بتائیں، وہ بات اپنے ذہن میں نہ لے جائیں، مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کا بیٹا، آپ کا شاگرد وہ کام کروں گا۔ میں نے سوال کیا تو میرے استاد محترم رحمہ اللہ نے آگے سے ایک جملہ بولا، وہ جملہ انتہائی قیمتی ہے۔ استاد محترم فرمانے لگے، بیٹا جس چیز کی، جس فن کی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرما دے، اس پر آپ نے کتاب لکھ دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز طلبہ، علماء کرام، یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم ائمہ محدثین کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک ایک لفظ پر کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک راوی پر کتابیں لکھی ہیں۔ جو طالب علم، جو عالم دین جستجو میں رہتا ہے، جو ہی کوئی نقطہ سمجھایا فوراً کتاب لکھ دی، کوئی مسئلہ سمجھایا فوراً کتابی شکل میں مرتب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بہت کام لیتا ہے۔ شروع میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اللہ طریقہ سکھلا دیتا ہے، ایسا ایسا کرتے کراتے وہی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا بڑی بڑی کتابوں پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اسماء التابعین، صرف تابعین کے تابعین روات حدیث کو الگ مرتب کر دیا، ماشاءاللہ۔ پھر امام دارقطنی رحمہ اللہ بڑے تنقیدی امام تھے، بڑے متشدد تھے، ان کا درجہ بھی متشددین میں ہے، بڑے نقاد تھے۔ ان کے سامنے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب المجروحین آئی، اس میں ہم نے تبصرہ کیا تھا نا امام ابن حبان کی کتب جرح و تعدیل کا منہج، اس میں کمزوریاں ہیں کچھ، تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے المجروحین ابن حبان پر مزید کام کیا، تعلیق وسط ادراکات دارقطنی علی کتاب مجروحین ابن حبان کے نام سے کتاب لکھی، مجروحین پر مزید تعلیق لکھی، استدراک کیا۔ اللہ اکبر۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے سامنے التاریخ الکبیر آئی، امام بخاری صاحب کی کتاب۔ جس نے کام کرنا ہو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس میں یہ کام کرنا چاہیے، یہ کمی ہے، یہ بیشی ہے، اس کا خلاصہ نکالنا ہے، اس کے فوائد میں نے اکٹھے کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام دارقطنی نے الذیل علی التاریخ الکبیر بھی لکھا ہے، فن رجال کی مشہور کتاب، اس پر بات ہماری گزر چکی ہے۔ تاریخ الکبیر امام بخاری کی کتاب پر ذیل لکھا ہے، ذیل سے ذیل کے نام پر بے شمار کتابیں ہیں۔ جب آپ کتب جرح و تعدیل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی۔ ذیل، یہ جی ذیل تاریخ بغداد ہے، یہ ذیل الجرح و تعدیل ہے، یہ فلاں ذیل ہے، فلاں ذیل ہے، لکھتے نہیں مندرجہ ذیل ہے، یہ ذیل ہے، ذیل یہ لدربی کا۔ ذیل سے مراد کیا ہے کہ مصنف کی شرط کے مطابق جو راوی رہ گئے ہیں ان کو اکٹھا کرنا۔ ایک مصنف نے، محدث نے شرط لگائی ہے کہ میں اپنی کتاب میں اس طرح کے راوی جمع کروں گا، وہی کتاب میرے سامنے آ گئی، میں نے دیکھا کہ اسی شرط پر تو فلاں راوی بھی آنا چاہیے، فلاں راوی بھی، فلاں راوی بھی، وہ راوی میں اکٹھے کرتا جاؤں تو وہ کیا بن جائے گا؟ ذیل۔ ذیل التاریخ الکبیر، الذیل علی التاریخ الکبیر۔ اسی طرح امام دارقطنی کی کتاب ہے کتاب الروات عن مالک، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، موطا امام مالک والے، ان سے بیان کرنے والے راوی، ان پر امام دارقطنی نے الگ کتاب لکھی۔ اسی طرح امام دارقطنی کی کتاب ہے کتاب الضعفاء والمتروکین، ضعیف اور متروک راویوں پر الگ ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اور جو پہلے سب سے ہم نے ذکر کیا کتاب العلل، جو 16 جلدوں میں محیط کتاب ہے علل حدیث پر، جو ساری کی ساری امام دارقطنی رحمہ اللہ نے زبانی لکھوائی۔ اللہ اکبر۔ کئی ہزار احادیث کی علتیں، ہزاروں راویوں پر بحث،
وہ زبانی کروائی، وہ بھی 16 جلدوں میں کتاب علل کی حقیقت میں وہ جرح و تعدیل کی بہت بڑی کتاب ہے۔ موجودہ عرب علماء نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ائمہ جرح و تعدیل جو بڑے بڑے مشہور ہیں ان کے تمام جرح و تعدیل کے کلام کو اکٹھا کر دیا ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے بیان کیا تھا موسوعۃ اقوال الامام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کی اقوال کن کن راویوں پر، وہ سارے کئی جلدوں میں مطبوع ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح ایک کتاب ہے موسوعۃ اقوال دارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جن جن راویوں پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے بحث کی ہے ان تمام راویوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کا کلام جرح تعدیل ان میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ کتاب السید ابو المعاطی النوری نے جمع کی ہے۔ اس کتاب میں امام دارقطنی کی تمام کتابیں، علل، سنن، دیگر اسی فن پر کتابیں، اور تاریخ بغداد، تاریخ کبیر نہیں، ہر وہ کتاب جو امام دارقطنی کے بعد لکھی گئی، تاریخ کبیر تو پہلے لکھی گئی تھی، ایسے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یعنی امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتابیں اور اس دور میں جو بھی کتابیں لکھی گئی یا بعد والوں نے لکھی، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ یہ بعد والے ہیں، امام دارقطنی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام برقانی کی ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا، ان کے شاگرد ہیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ۔ تو خطیب بغدادی نے بھی امام دارقطنی کے اقوال بہت زیادہ نقل کیے، اس طرح دیگر محدثین نے بعد والوں نے بھی نقل کیے ہیں۔ تو انہوں نے موسوعہ اقوال دارقطنی میں ان تمام اقوال کو مرتب کر دیا ہے۔ اس کتاب کی ترتیب موسوعہ اقوال دارقطنی کی اس طرح ہے: پہلا باب اسماء الرجال کے نام سے ہے، باب اسماء الرجال۔ پھر اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے راوی جمع کر دیے ہیں۔ دوسرا باب کنر الرجال، جو رجال کنیتوں سے مشہور تھے حروف تہجی کے اعتبار سے ان کو جمع کر کے امام دارقطنی کے کلام نقل کر دیا ہے۔ پھر ایک تیسرا باب ہے الابناء، جو راوی ابن سے مشہور تھے، ابن جیسے ابن حجر رحمہ اللہ کا نام مشہور، ابن تیمیہ، ابن دقیق وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح جو راوی روات حدیث ابن کے نام سے مشہور تھے ان کو الگ جمع کر دیا ہے الابناء کے نام سے۔ چوتھا باب الانساب، نسب نامہ، البغدادی، المصری، البصری، المکی، المدنی، انساب اس لحاظ سے۔ پانچواں باب ہے الالقاب۔ چھٹا باب ہے المبہمات من الرجال۔ ساتواں باب ہے اسماء النساء، عورتوں کو الگ جمع کر دیا تاکہ کسی نے اور کسی عورت کا حکم معلوم کرنا ہے جو راویہ ہے حدیث کی، امام دارقطنی کا کیا حکم ہے، تو اس کو ساری جلدیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ باب الاسماء، اسماء النساء نکال لے گا، عورتوں کا نام تلاش کر کے جلدی وہ مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح آٹھواں باب ہے الکنا من النساء، جو عورتیں اپنی کنیتوں سے مشہور تھیں۔ نواں باب ہے فی مصطلح الحدیث، اصول حدیث میں امام دارقطنی کی کیا رائے ہے، ان کو الگ جمع کر دیا ہے۔ 10واں باب ہے فی العقیدہ، عقیدہ کے حوالے سے باب۔ 11واں باب ہے علل حدیث کے بارے میں باب ہے، اور 12واں باب ہے فی الانساب، انساب کے حوالے سے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے تصنیف فرمائی یا ان کے شاگردوں نے تصنیف کی، ان کا منہج ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اسی موقع پر امام ابن معین بھی بغداد کے تھے، امام احمد بن حنبل بھی بغداد کے تھے، اور امام دارقطنی بھی بغداد کے تھے۔
اللہ اکبر. یہ تینوں ائمہ جرح و تعدیل، فن جرح و تعدیل کے متفقہ ائمہ اور محدثین، جن کو طریق اسلام نے بڑے سنہری حروف سے یاد کیا ہے، یہ بغداد سے تھے. اور بغداد کے ایک اور بہت بڑے امام، جرح و تعدیل کے امام، فن حدیث کے امام، جن کی کتاب تاریخ بغداد مشہور ہے. وقت ابھی ہے ہمارا تو میں تاریخ بغداد کا منہج، جو بغداد کے ہی محدث تھے، امام دارقطنی کے شاگردوں کے شاگرد تھے، انہوں نے بڑا کام کیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو ان کی ایک کتاب ہے تاریخ بغداد، فن رجال پر، بہت بڑی کتاب ہے. اس کا منہج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام خطیب بغدادی کا مکمل نام احمد بن علی بن ثابت البغدادی، ابو بکر ان کی کنیت تھی، اور خطیب کے نام سے یہ مشہور تھے. خطیب آپ 392 ہجری کو پیدا ہوئے اور 463 ہجری کو آپ نے وفات پائی، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. امام خطیب بغدادی نے بغداد کے محدثین، بغداد کے حفاظ، قراء، خلفاء، رئیس لوگ، شاعر لوگ، بغداد میں رہنے والے، بغداد کی زیارت کرنے والے، ان تمام لوگوں کا اپنی کتاب تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے. کب سے کب تک، جس وقت سے بغداد قائم کیا گیا، بنایا گیا، بنیادیں رکھی گئی، اس وقت سے لے کر اپنے دور تک کے تمام لوگوں کے جو اپنے اپنے فن میں بڑے لوگ تھے، ان کا ذکر خیر کیا ہے اپنی اس کتاب میں. بغداد کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس میں 3 صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل اور امام ابن معین تھے. اللہ اکبر. اے بغداد، اگر اللہ رب العالمین تیرے اندر ان محدثین کو پیدا نہ فرماتا، تیری کبھی بھی تاریخ نہ لکھی جاتی. جب اللہ تعالیٰ کسی ملک، قوم، کسی گھر، کسی علاقے اور دیہات پر رحم فرمانا چاہتا ہے، وہاں پر ایک عظیم انسان پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ محدثین کا علاقہ، محدثین کا ملک، محدثین کا شہر بن جاتا ہے. 3 صدی ہجری میں امام ابن معین اور امام احمد بن حنبل بغداد میں تھے. 4 صدی ہجری میں امام دارقطنی وہاں پر اللہ نے پیدا فرمائے، اور 5ویں صدی ہجری میں امام ابو بکر برقانی، امام ابو القاسم ازہری اور امام خطیب بغدادی اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا فرمائے. اللہ اکبر. ان محدثین کی وجہ سے پوری دنیا سے طلبہ علوم نبوت، علم وحی کے حصول کی خاطر بغداد میں تشریف لائے، کیونکہ بڑے بڑے محدث جحافظ فن وہاں موجود تھے. تو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ بغداد جا رہے ہیں. اللہ اکبر. امام بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں اکثر روایات اپنے اساتذہ سے ہی لی ہے. مشہور اساتذہ کہ ان سے تاریخ بغداد کے حوالے سے کتنے واقعات، کتنی روایات نقل کی ہیں، ان کی کچھ تفصیل مجھے ملی ہے، میں پیش کرتا ہوں. مثلا ایک استاد ہیں امام خطیب بغدادی کے، امام ابو القاسم عبید بن احمد الازہری. ان سے 1345 نصوص بیان کی ہیں تاریخ بغداد کے اندر. بھائی جب بھی ہم کسی شہر کی تاریخ لکھیں گے تو ہمیں مواعظ چاہیے، اساتذہ سے ملے، کتابوں سے ملے، ہمیں دیہاتوں میں جانا پڑے، بڑوں سے ہمیں رابطہ کرنا پڑے، ہمیں تو چیزیں ملنی چاہیے نا.
تو تاریخ بغداد جو ایک ضخیم 14 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس کے اندر امام خطیب بغدادی نے اکثر روایات جو لائے ہیں وہ اپنے اساتذہ سے ہی لائے ہیں۔ مثلا امام ابو القاسم عبید بن احمد الازہری سے 1345 روایات لائے ہیں۔ اپنے دوسرے شیخ ابو محمد حسن بن محمد الخلال البغدادی سے 584 روایات لائے ہیں۔ امام ابو الحسن احمد بن علی ابن الحسین المعروف ابن توزی سے 251 روایات لائے ہیں۔ امام ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد العتیقی سے 1053 روایات لائے ہیں۔ امام ابو القاسم علی بن المحسن التنوخی سے 872 نصوص لائے ہیں۔ امام ابو الحسن ابو علی الحسن بن احمد بن ابراہیم بن شاہزان البزاز سے 662 نصوص لائے ہیں۔ امام ابو عبداللہ الحسین بن علی القاضی سے 447 نصوص لائے ہیں۔ علی بن محمد السمسار سے 550، ابو الفرج الحسین بن علی التناجیری سے 228، ابو الحسین علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران البغدادی سے 307، ابو محمد حسن بن علی الجوہری سے 421، ابو طاہر حمزہ بن محمد بن طاہر الدقاق سے 197، عبداللہ بن یحییٰ السکری سے 220، ابو العلا محمد بن علی الواسطی سے 573 نصوص، ابو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبداللہ بن مہدی البزاز سے 545 نصوص، ابو الحسن محمد بن عبد الواحد بن علی البزاز سے 95 نصوص، عبداللہ بن عمر بن احمد بن شاہین سے 287 نصوص ذکر کی ہے۔ یہ آپ ایسے سمجھیں تاریخ بغداد کا اکثر حصہ، اکثر نصوص بغداد کے حالات و واقعات، بغداد میں کون آئے، کیا کام کیا، کون سی کتابیں لکھی، کون سی احادیث یہاں پر بیان کی گئیں، وہ اکثر باتیں تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی نے اپنے اساتذہ کی ہی نقل کی ہے۔ امام خطیب بغدادی کو تاریخ بغداد کے حوالے سے بہت سارا مواد لکھا ہوا مل گیا تھا۔ مختلف شیوخ کے پاس بغداد کی تاریخ، بغداد کی ہسٹری مختلف شکلوں میں ان کو مل گیا، انہوں نے وہ بھی جمع کر دی۔ پھر ان کو پتا چلا کہ بغداد کی بستیوں میں، مختلف بستیوں میں مختلف محدثین رہے ہیں، تو پھر امام خطیب بغدادی نے بغداد کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کا بھی رخ کیا، وہاں کے علماء کو ملے، بڑی عمر والوں کو ملے، ان سے بھی امام خطیب بغدادی کو بڑا مواد ملا۔ آخر کار یہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ 463 ہجری 7 ذوالحجہ کو فوت ہوئے۔ فوت ہونے سے پہلے امام خطیب بغدادی نے اپنی تمام کتابیں مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ جتنی بھی یہ میری کتابیں ہیں، 79 کتابیں، ایک کم 80 کتابیں امام خطیب بغدادی نے خود لکھی تھی، جن میں تاریخ بغداد ایک ہی کتاب ہے، باقی 78 کتابیں اور ہیں۔ اور اکثر کتابیں امام خطیب بغدادی کی فن حدیث کے ہی متعلقہ ہیں، مصطلح الحدیث کے متعلقہ ہیں۔ تفسیر مصطلح الحدیث میں جب بھی آپ کوئی بات پڑھتے ہیں، آخر میں کتابوں کے نام لکھے ہیں، اکثر بحثوں میں امام خطیب بغدادی کی کتابوں کے ہی نام موجود ہیں۔ وجہ کیا؟ امام خطیب بغدادی وہ امام اور محدث تھے جنہوں نے ایک ایک اصول حدیث کی اصطلاح پر کتابیں لکھی، ایک ایک فن پر، حدیث پر، فن حدیث کے ایک ایک مسئلہ پر الگ الگ کتابیں لکھی۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنی تمام کتاب وقف کر دی اور ابو الفضل بن خیرون کو سپرد کر دی۔ ان کو کہا میری یہ کتابیں آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، جو بھی ان کو نقل کرنا چاہے، فوٹو کاپی تو نہیں تھی اس وقت، نقل ہوتی تھی، کتاب دیکھ کر میں لکھ لوں،
نقل کر لوں، کاپی بنا لوں اپنی، تو ان کو آپ دے دیا کریں، ان کتابوں کو ضائع نہیں کرنا، تو ان کا علم عام ہوا۔ تاریخ بغداد پر کئی ایک محدثین نے ذیل لکھے ہیں، ذیل میں نے بتا دیا کہ بغداد کے رہنے والے ہی محدثین اور روات حدیث، زائرین، شعراء، حفاظ، قراء، ائمہ، بڑے لوگ جو رہ گئے تھے امام خطیب بغدادی سے، تو ہماری علم کے مطابق 3 علماء نے تاریخ بغداد پر ذیل لکھے تھے۔ مثلا ذیل تاریخ بغداد لأبی سعد عبد الکریم بن السمعانی، عبد الکریم بن سمعانی نے تاریخ بغداد کا ذیل لکھا، یہ 562 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوسرا ذیل تاریخ بغداد لابی عبداللہ محمد بن سعید ابن دبیسی نے لکھا، یہ 637 ہجری میں فوت ہوئے۔ ایک تیسرا ذیل امام ابن نجار نے لکھا۔ امام ابن نجار کے ذیل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، وجہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے پہلے دونوں ذیلوں سے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے اور ان کو بھی اپنے ذیل میں جگہ دے دی ہے، روح تہجی کے اعتبار سے اس کو لکھ دیا ہے، جس کا نام ابن نجار نے التاریخ المجدد لمدینہ السلام رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا تاریخ بغداد کا منہج بھی مکمل ہوا۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی تاریخ لکھی جاتی ہے اس میں اس شہر کی تمام معلومات، اس ملک کی تمام معلومات محنت سے اکٹھی کرنا پڑتی ہیں، بطور فائدہ کہ اب بھی ضرورت ہے کہ ہم تاریخ لکھیں۔ مثلا لاہور ہے، تاریخ لاہور پر بڑی کتابیں ہیں، پنجاب پر بڑی کتابیں ہیں، پاکستان پر بڑی کتابیں ہیں، لیکن جب بھی اصول حدیث میں یا جرح و تعدیل میں تاریخ لفظ بولا جاتا ہے، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، تاریخ بخارا وغیرہ وغیرہ، تو محدثین کے ہاں تاریخ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کے علماء محدثین کون کون تھے، اس ملک میں کون کون سی روایات بیان کی گئی ہیں، یہ مراد ہے، نہ کہ تاریخ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوٹھیاں کتنی ہیں، سڑکیں کتنی ہیں، یہ نہیں مراد ہوتا۔ جیسے ہم سیاست میں تاریخ سے مراد جو لیتے ہیں، محدثین کے ہاں تاریخ سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ ائمہ محدثین کا ذکر خیال ہوتا ہے۔ تو لاہور پر کوئی تاریخ نہیں ہے میرے علم کے مطابق کہ جب سے لاہور بنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لاہور موجود تھا۔ صحابہ کرام کا ذکر خیر لاہور میں ملتا ہے۔ محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ جو مورخ ہیں، بہت بڑے، فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، ان کی کتاب ہے فقہائے ہند۔ فقہائے ہند میں انہوں نے لکھا ہے ایک صحابی کا نام، وہ مخضرمی صحابی ہیں کہ وہ لاہور میں بھی تشریف لائے تھے۔ تو کب سے لاہور قائم ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کتنے ائمہ محدثین لاہور میں گزرے ہیں، ان کے حالات کو کوئی ترتیب دے دے تو یہ کیا بن جائے گی؟ تاریخ بغداد۔ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اسے کہتے ہیں ہٹھاڑ۔ قصور کے آگے جو انڈیا تک علاقہ ہے، ٹھیک موڑ سے لے کر گنڈا سنگھ تک، اور جو دیپال پور روڈ، ملتان روڈ ہے، اس کے جنوب کی طرف انڈیا تک، یہ سارا علاقہ یہ ہٹھاڑ کا علاقہ ہے۔ یعنی جہاں دریائے ستلج چلتا تھا 400 سال پہلے تک چلتا رہا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ ستلج دریا پرے چلتا گیا، زمین خشک ہوتی گئی، اس میں انگریزوں نے لوگوں کو زمینیں لاٹ کر دی، وہاں دیہات آباد ہو گئے، کئی گاؤں 500-600 گاؤں کے ٹھاڑ کے علاقے میں آتا ہے، بستیاں ہیں چھوٹی چھوٹی انڈیا تک۔ انہی بستیوں میں سے ایک میری بستی ہے حسین خان والا ہٹھاڑ۔
اکثر ناموں کے ساتھ ہٹھاڑ آتا ہے، کھائی ہٹھاڑ، چھبر ہٹھاڑ، گہلن ہٹھاڑ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ علاقہ ہے دریائے ستلج کی پٹی جسے ہٹھاڑ کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک نہیں دو نہیں 20 ایسے دیہات ہیں جو سارے کے سارے اہل الحدیث، الحمدللہ۔ میرا گاؤں یہ بھی سارا اہل حدیث ہے۔ ہمارے ارد گرد 20 ایسے گاؤں ہیں ہٹھاڑ علاقہ میں۔ یہ مثال شاید بڑی کم ملتی ہے کہ پوری کا پورا علاقہ، پورے کا پورا خطہ اور دیہات قصبہ اہل حدیثوں کا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے ذہن میں یہ بار بار سوال آتا تھا، کیا وجہ ہے یہاں یہ دیہات کیوں سارے کے سارے اہل حدیث ہیں؟ سوچ و بچار کرتا رہتا تھا۔ ابھی 5-6 مہینے پہلے میں نے نیت کی کہ میں نے تاریخ ہٹھاڑ لکھنی ہے۔ ہٹھاڑ علاقہ میں 400 سالہ تاریخ پر مشتمل کتاب لکھنی ہے کہ 400 سال پہلے کن لوگوں نے یہاں پر دین کا کام شروع کیا، دیہات کیسے آباد ہوئے، اور کن کن محدثین نے ان علاقوں میں کام کیا کہ جہاں یہ اہل حدیث اور قرآن و سنت کے متبع لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب ایک بالکل غیر مشہور علاقہ، دیہات، ان کی تاریخ لکھنی ہو تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے زیادہ نہیں، تھوڑی کوشش کی، اتوار کا دن مختص کر لیا کہ مدرسہ چھٹی ہے، میں نے اتوار کو سفر کرنے ہیں، ہر اتوار کو میں جا رہا ہوں، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی گاؤں۔ بزرگوں سے ملتا تھا جس کی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہوتی تھی، ان سے پوچھتا، اللہ کی قسم مجھے اتنا مواد ملا تاریخ ہٹھاڑ پر کہ 400 سالہ تاریخ ہٹھاڑ کی وہ میں مرتب کر چکا ہوں، الحمدللہ۔ اس میں مین کردار میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا نظر آیا کہ علاقہ ہٹھاڑ میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک نہیں دو نہیں 20 شاگرد اس علاقہ ہٹھاڑ میں آئے جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں کی محنت کی وجہ سے اس ہٹھاڑ کے علاقہ میں اہل حدیث اور قرآن و سنت کے متبع لوگ موجود ہیں۔ تو ہمیں اپنے اپنے علاقوں کی تاریخ پر نظر دوڑانی چاہیے کہ کون لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فن جرح و تعدیل، فن رجال، فن علم حدیث سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں ڈٹ کر محنت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم